کیا سارے پریزائڈنگ آفیسرز اپنے اصل ریزلٹس کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے دفتر تک پہنچتے ہیں؟ پھر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ قبیلے ایسے ہوتے ہیں جن کے سردار پورے قبیلے کا سودا کرتے ہیں۔ دھاندلی کی پیداوار، لوٹے، ڈاکو، جھرلو اور فراڈ الیکشن، اس جیسے الفاظ ہماری سیاسی اور انتخابی یادداشت کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہیں۔ آئے روز سیاسی نظام مفلوج اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتی ہیں۔ ٹاک شو پاکستان بے نقاب کر رہا ہے ان تمام ہتھ کنڈوں اور حربوں کو جو پاکستان کے انتخابی نظام کی تباہی کا باعث بنے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق عہدیدار رانا محمد اسلم خان پاکستان کی انتخابی تاریخ میں دھاندلی اور غیر آئینی اقدامات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ٹاک شو پاکستان اس تاریخی سلسلے کی 5ویں قسط پیش کر رہا ہے۔ سر اب ہم دیکھیں گے کہ ریگنگ کیا ہوتی ہے، ریگنگ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں جسے عرف عام میں ہم دھاندلی کہتے ہیں، اور ہمارے ملک میں کون کون سی دھاندلی جو ہے اس کو اپنایا جاتا ہے، اس کو رواج دیا گیا یا وہ کی گئی۔ جب ہم الیکشنز کہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں دھاندلی ہوتی ہے، دھاندلی ساری دنیا میں ہوتی ہے اور دھاندلی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ الیکشنز جب لفظ آتا ہے نا تو یہ رائے دہندگان سے شروع ہوتا ہے۔ جتنی بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، جمہوری ممالک ہیں، ان میں رائے دہندہ ایک لفظ ہوتا ہے یونیورسل سفریج، یعنی ہر شخص کو جو ہے وہ ووٹ کا حق دیا جاتا ہے، جو بالغ ہوتا ہے، جو عاقل ہوتا ہے اور جس کو کسی عدالت نے ان ساؤنڈ مائنڈ ڈکلیئر نہ کیا ہو کہ یہ پاگل ہے یا اس طرح کا، تو اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے، اور ہر ووٹ جو ہے اس کی ایک ہی ویلیو ہوتی ہے، وہ ایک کی ویلیو پہ لیا جاتا ہے۔ اب اس میں پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ ووٹر لسٹوں کی تیاری۔ آپ ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ آپ کی شفاف ہونی چاہیے اور اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جہاں پہ وہ ووٹر رہ رہا ہے، جس حلقے میں رہ رہا ہے، جس پولنگ سٹیشن پہ وہ رہتا ہے، وہیں پر اس کا ووٹ بنایا جائے، اور جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے جائے تو اس کا ووٹ اس کے اپنے ہی پولنگ سٹیشن پر موجود ہو۔ دوسرا مرحلہ ہے حلقہ بندیوں کا، کہ حلقے ایسے بنائے جائیں کہ جس میں ایک تمام لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوں اور ایکویلٹی کی بنیاد پر شامل ہوں۔ ایکول پاپولیشن، یعنی جو حلقہ ہوتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے ایکول پاپولیشن، ہر حلقے کی آبادی جو ہے وہ ایک جیسی ہو، تاکہ کسی حلقے کو کسی دوسرے حلقے کے مقابلے میں کمی یا پیشی نہ ہو۔ اگر آپ ایک حلقے کی آبادی کم رکھتے ہیں اور دوسرے حلقے کی آبادی بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں تو زیادہ آبادی والا جو حلقہ ہے اس کے ووٹ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، اور جو کم آبادی والا حلقہ ہے اس کے ووٹ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جو تیسرا طریقہ ہے پھر اس کے آگے وہ ہے الیکشن پروگرام کا، کہ آپ الیکشن پروگرام جو دے رہے ہیں اس پروگرام کی ترتیب کس طرح سے ہے، اور جو الیکشن مینیجرز کا چناؤ ہے وہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ کیا الیکشن مینیجرز جو ہیں وہ کیپیبل ہیں، وہ سبارڈینیٹ ٹو سم ون ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیں؟ اگر الیکشن مینیجرز انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کا الیکشن کافی حد تک لیجٹیمیٹ ہوگا۔ اگر وہ سبارڈینیٹ ٹو سم ون ہیں تو وہ احکامات تسلیم کریں گے، وہ قانون کو نہیں دیکھیں گے، تو پھر قانون کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ایکچول کنڈکٹ۔ ایکچول کنڈکٹ میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک جو الیکشن کا عملہ ہم لگاتے ہیں اور دوسرا پولنگ سٹیشن جو ہم بناتے ہیں، کہ پولنگ سٹیشن کی لوکیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے
اور عملے کی اپوائنٹمنٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک تو عملہ تربیت یافتہ ہے یا نہیں ہے, پھر جو عملہ لگایا جا رہا ہے کیا ڈیوٹی بھی وہی کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے, اور کس حد تک وہ عملہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہے. پھر جو پولنگ اسٹیشن کی لوکیشن ہے کیا وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جو ایک کینڈیڈیٹ کو فیور کر رہی ہے اور دوسرے کینڈیڈیٹ کو فیور نہیں کر رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا امیڈیٹلی آفٹر کلوز آف پول کیا سارے پریزائڈنگ آفیسرز اپنے اصل ریزلٹس کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے دفتر تک پہنچتے ہیں یا کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں یا مسنگ ہو جاتی ہے. یہ الیکٹورل سسٹم میں ایک ریگنگ اس کے اوپر ہوتی ہے جو آرگنائزڈ ہوتی ہے, جو انفلوئنس کرتی ہے, اور انفلوئنس یہ ہے کہ الیکٹیبلز کو لینا. اب جو ہمارا سسٹم ہے ایف پی ٹی پی کا سنگل ممبر کانسٹیچوئنسی, اس میں میں خاص طور پر اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس میں حلقہ بندی, ووٹر لسٹ اور ایکسٹرنل انفلوئنس یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے اور بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. آپ ایک الیکشن کروا رہے ہیں اور وہاں کے دورے انفلوئنشلز کرتے ہیں جو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا جن کے پاس ایسے اختیارات ہیں کہ وہ ووٹرز کو کچھ آفر کر سکتے ہیں, تو وہ ووٹرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تیسرا ایک اور پہلو جو ہے وہ ہے جو آج کل بہت رواج پا چکا ہے, جس سے الیکشن بہت مہنگا ہو چکا ہے, اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ مہم کے دوران, الیکشن مہم کے درمیان جو لوگ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بیگ بناتے ہیں. ان بیگز میں آٹا ہوتا ہے, ان بیگز میں چینی 5 کلو ہوتی ہے, ایک گھی کا ڈبہ ہوتا ہے, دالیں ہوتی ہیں, اور پورا راشن 1 مہینے کے راشن کا ایک پیک بنایا جاتا ہے, اور ہر ڈبے کے اوپر اس کینڈیڈیٹ کا جو ہے وہ سٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے. وہ بنوائے ہی اس طرح سے جاتے ہیں اور پھر وہ ووٹروں کے گھروں میں بھیجے جاتے ہیں. یہ ووٹرز کو جو ہے یہ بھی ایک پرچیز کرنے کا طریقہ ہے. اب وہ کسی بہانے سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں, جی عید آ رہی ہے, یہ ہے جی وہ فلاں نے بھیجے ہے. اور بہت سارے لوگ, آپ ہمارے بہت ساری اب مڈل کلاس ہماری جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے, تو کہتے ہیں چلو 1 مہینے کا راشن تو آ گیا. پھر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ قبیلے ایسے ہوتے ہیں جن کے سردار پورے قبیلے کا سودا کرتے ہیں, یعنی وہ کسی کینڈیڈیٹ سے پیسے پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے میرے ووٹ ہیں وہ میں آپ کو کاسٹ کرواؤں گا اور فی ووٹر جو ہے وہ اتنے پیسے لے لوں گا. وہ پیسے لے لیتا ہے. جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی تھی وہ تھی کہ جو فوت ہو گئے یا جو جیلوں میں ہیں مخصوص حلقوں پہ ان کے پوسٹل بیلٹ ایشو کروا کے وہ کاسٹ پہلے ہی کروا دیے جاتے تھے. ووٹرز کو ایک جگہ سے اٹھاؤ اور کہیں پھینک دو.